نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے تمام تجارتی قافلے کا مینیجر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک دولت مند اور امیر عورت تھی۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب سے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار، سچا اور سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بہت کچھ سنی تھیں۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھا، لہذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کیا اور اپنے خاص غلام کو، جن کا نام میسرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، جس طرح بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ نبی ہیں۔ اس طرح نستورہ وہاں تھا، اس نے بھی بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ تمام مال بہت بڑے نفع کے ساتھ بہت جلد فروخت کر دیا اور پھر دوسرا مال شام سے بھروا کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہ مال مکہ میں فروخت ہوا تو دگنے کے قریب نفع ہوا۔ معلوم ہوا کہ تجارت یا مزدوری کرنا اور قوت بازو سے کما کر بسر کرنا ضروری ہے اور ثواب کی چیز ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال شام میں جا کر بیچا وہ بھی دگنا نفع ہوا اور جو اس سے بھروا کر ادھر مکہ میں لے آئے وہ بھی اس کا بھی دگنا نفع ہوا۔ تو یہ سارا حال دیکھ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو معلوم ہوا، آپ پہلے بھی جانتی تھی اور پھر اسی تجارت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ تو یہ جو میسرہ تھا اس نے جا کر سارے حالات خدیجہ الکبریٰ کو بتائے کہ ایسے ایسے ہم نے دیکھا۔ پھر درخت کے نیچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو نستورہ نے جو کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے تو صرف نبی ہی آیا کرتے ہیں، نبی ہی ٹھہرتے ہیں، تو اس لیے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی طرح پھر آپ نے جو مال بیچا تو اس میں زیادہ تو زیادہ نفع ہوا۔ تو یہ بھی اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے توکل کبھی نہیں چھوڑا، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اور بچوں سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا باپ دادا کی چیز ہو تو اس پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اپاہج بنا لے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اور ترقی میں پوری تدبیر اور پوری کوشش سے کام لے۔ البتہ اس کا یقین رکھیں کہ نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہ غرور ہرگز نہ کریں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمارے کیے کا یہ نتیجہ ہوگا، بلکہ یہ عقیدہ رکھیں کہ پھل دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے، باقی برکتیں جو ہیں، رحمتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کچھ نفع کا حصہ لے کر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی ڈھوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری کی۔ تو اس طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ضرور اپنا کوئی کاروبار کریں یا کوئی محنت مزدوری کریں۔